اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. جو اللہ کے دوست ہیں وہ صبح شام اللہ کی مرضی میں غرق رہتے ہیں، مرضی الہی میں بسر کرتے ہیں، اور وہ لوگ دنیا سے نہ جائیں گے جب تک کوثر کا پانی نہ پی لیں. وہ لوگ دنیا سے نہ جائیں گے جب تک کہ جنت کا پھل نہ کھا لیں. وہ لوگ اگر دنیا سے جائیں گے بھی تو قبر میں حشرات الارض ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. سمجھے؟ وہ نہیں پہنچائیں گے. اور کیا ہوگا؟ وہ جنت میں حضرت خضر علیہ السلام ان کے رفیق ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ طالب علم یعنی آپ. کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتاب ہے جامع الاخبار، اس کے رائٹر ہیں شیخ صدوق. اب اس سے زیادہ یقین دلانے کی اور کوئی بات ہمارے پاس نہیں ہے. جس کو یقین آ جائے خوش نصیب ہے، اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ کرے گا کہ ہاں واقعی علم دین حاصل کرنے کا یہی فائدہ ہے. اب اس حدیث کو پورا کر کے سناتے ہیں. اس میں سے توڑ کے تو ہم نے ایسے سنایا تھا تاکہ آپ کو تھوڑا سا وہ ہو کہ کیا کہنے والے ہیں. اب پوری حدیث جیسی ہے ویسی سنانے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں طالب علم خدا کا دوست ہے. ٹھیک ہے؟ جو شخص علم کو دوست رکھتا ہے جنت اس پر واجب ہے. جو شخص علم کو دوست رکھتا ہے جنت اس پر واجب ہے. علم کو دوست رکھتا ہے. بعض جگہ پہ کہا نہیں کہ طالب علم بنو یا عالم بنو یا عالم کے دوست بنو اور کوئی نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جنت پہ واجب ہوگا. وہ صبح شام مرضی الہی میں بسر کرے گا. ظاہری علم حاصل کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ مرضی الہی میں کیسے بسر کیا جائے. مرضی الہی میں بسر کرے گا. وہ دنیا سے اس وقت تک نہ جائے گا جب تک آب کوثر نہ پی لے اور جنت کا پھل نہ کھا لے. وہ جب جائے گا تو حشرات الارض اس کے بدن کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہاں تو خیر کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا؟ ہمارے جسم میں کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں تو یوں ہی نہیں پہنچائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ حضرت خضر جنت میں اس کے رفیق ہوں گے، ساتھی ہوں گے. کہ کب؟ علم حاصل کرنے کی وجہ سے. نہ حاصل کرنے کی بہت ساری برائیاں، بہت ساری مذمتیں. اس میں سے کچھ چیزیں ابھی ہم آپ کو سنا رہے، بیچ میں آتا جائے گا. آج صرف علم حاصل کرنے کا فائدہ اور نہ حاصل کرنے کے نقصان بتائیں گے صرف، لیکن کچھ تو پتہ چلے کہ کیا نقصان ہے. چلیے علم بتاتے کہ علم حاصل کرنے کا نقصان کیا ہے کیا نہیں ہے وہ چھوڑ دیے. پہلے یہ بتاتے حماقت کا نقصان کیا ہے. احمق کون؟ بتاتے کہ ابھی احمق کون ہے. ہمارے نزدیک دنیا میں احمق کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر اس آدمی کو احمق کہا جاتا ہے دنیا کا مرتبہ اس کو حاصل نہیں ہوتا، اس کی کوئی دنیا میں وقت نہیں ہوتی، وہ سب احمق کہلاتے ہیں. یہ احمق بیوقوف ہے بالکل. رشوت ہی نہیں لیتا، نہیں لیتا، چھوڑ دیا اس نے، نوکری چھوڑ دیا کہ وہاں پہ رشوت لی جاتی ہے نوکری. احمق بیوقوف کہیں گے. اب بتاؤ ایسا کہ اس کو بیوقوف کہا جاتا. تو آپ بتایا جا رہا کہ مولا، یہ آپ کو سب مولا مشکل کشا کی روایت سنا رہے، کہتے ہیں حماقت بدترین بیماری ہے. لیجئے لکھیے پہلے، بدترین بیماری ہے یہ. اور یہ دو طرح سے پیدا ہوتی ہے. یہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ بتاتے چلے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہوتا کہ کیا ہوتا کہ ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتا احمق بچہ. کہتے ہیں عقل جو ہے وہ موروثی ہے، نہیں ماں کے پیٹ سے ملتی ہے عقل. تو پوچھا جائے کہ نہ ہو تو کیا کرے؟ کہ بھئی کسب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے. دونوں طریقے بتا دیے گئے. وہ نہیں مل رہا تو حاصل کرو،
تو اسی لیے کہا جا رہا ہے حماقت بدترین بیماری ہے. بیماری ہے تو اس کا علاج کراؤ. کیسے علاج؟ وہ بھی ابھی آ جائے گا کہ آپ اس کا علاج کیسے کرائیے. وہ بھی حماقت سے زیادہ دردناک کوئی تکلیف نہیں. حماقت سے زیادہ دردناک کوئی تکلیف نہیں. ہم سب احمق ہیں مثال کے طور پہ, آپ کو تو نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی کہ ہم اسی میں خوش ہیں, مگن ہیں, مست ہیں. لیکن کیونکہ اس کو ہم حماقت سمجھتے ہی نہیں. جس کو اللہ اس کا رسول حماقت سمجھتا, ہم اس کو چالاکی ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ بہت ہوشیار چالاک ہے. حماقت بدبختی ہے, یعنی بدنصیبی ہے. اب بتائیے, ہمارے نزدیک بدنصیبی غربت ہے, شان و شوکت سے نہ رہنا ہے, منصب و مرتبہ نہ ملنا ہے, یہ ہے ہمارے نزدیک. وہ کہہ رہے ہیں کہ حماقت بدبختی ہے یعنی بدنصیبی ہے. تو ہے کس وجہ سے؟ مولا کہتے ہیں حماقت جہالت کا نتیجہ ہے. جہالت کا نتیجہ ہے. جاہل ہونے کی وجہ سے آدمی احمق ہوتا ہے, یہ جہالت کا نتیجہ ہے. یہ کون کہ احمق؟ اس پہ ایک واقعہ ہے, آپ کو سناتے ہیں کہ حماقت جاہل ہونے کی وجہ سے اس نے احمق نے کیا کیا. چلیے وہ آئے گا, 2-3 واقعات ہیں, سب کو ملا کے سنا دیں گے. کہتے ہیں حماقت جو ہے جہالت کا نتیجہ. 5ویں امام محمد باقر اسلام ارشاد فرماتے ہیں, جو دنیا دار لوگ ہیں, انہوں نے اپنی چیزوں کو اتنا ریپیٹ کیا ہے کہ ہمارے دماغوں میں بس گئی وہ ساری چیزیں. اچھا کون ہے, برا کون ہے, خوش نصیب کون ہے, بد نصیب کون ہے, یہ ہمارے دماغوں میں ٹھوس دیا ہے انہوں نے. اور جو چیز اللہ اس کے رسول ائمہ نے بتائی تھی وہ ہمیں پتہ نہیں. اور اگر ایک دفعہ بتائی بھی جاتی تو ایک دفعہ بتانے سے کوئی اثر نہیں ہوتا, کوئی اثر نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہیں جو ایک دفعہ سننے کے بعد سے ان کے دل پہ اثر ہوتا, وہ ویسے کے ویسے ہو جاتے. رسول اللہ مسجد میں پہنچے تو دیکھا انہوں نے مسجد میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے. ایک شخص ہاتھ پکڑ کے لے گیا کہ اللہ کے رسول یہ فلاں بندہ ہے, اس کو کچھ پڑھائیے, نیا مسلمان ہوا. تو انہوں نے ایک صحابی کے ذمہ کہا کہ لے جاؤ اس کو, لے آئے کہ قرآن پڑھاؤ, سکھاؤ, قرآن پڑھاؤ. وہ لے گیا قرآن پڑھانے کے لیے. سورہ زلزلات وہ پڑھا رہا تھا. جب اس جگہ پہ پہنچے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا, ذرہ برابر بدی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. چھوٹی چھوٹی سورہ آپ لوگ سب یاد کر ڈالیے, پوری سورہ یاد کر ڈالی, زبانیں یاد کر ڈالی. زلزلے آتے ہیں, ابھی زلزلے کا ذکر ہو رہا ہے, زلزلے آتے ہیں نہیں آتے. مغرب کی نماز کے بعد آپ اس کو بنا لیے, بنانے کے بعد آپ تمام مومنین مومنات کو حصار میں دے دیے پھونک کے. کہ یہ ہو گیا, گنجیاں ہو گیا. وہ کیسے کہ نزلے والے کو, کوئی ایسی والی بیماری والے کو, اسے بھاگتے ہیں لوگ, بھاگتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیے ڈاکٹر بیٹھی ہوں, ڈاکٹر صاحب بتائیے نہیں بھائی یہ تو بیماری ویسی لگنے والی وائرل, اس کو لگ جائے گی, اس کو بھگاتے. یہ آپ یہاں سے سورہ فاتحہ پڑھ کے برزخ میں بھیجتی ہیں, جاتی کہ نہیں جاتی؟ جب وہاں جا رہی ہے بھائی تو یہاں لگنے میں کیا ہے, یہاں بھی فائدہ پہنچے گا, یہاں بھی مل جائے گا. تو سورہ زلزلات اس میں کیا ہے, جب وہ اس جگہ پہ پہنچا کہ ذرہ برابر جو نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا, ذرہ برابر بدی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. تو کہنے لگا کیا یہ قرآن میں لکھا ہے, وہی ہے؟ کہ ہاں یہ وہی ہے. صحابی نے کہا ہاں یہ وہی ہے اللہ کی طرف سے. تھوڑی دیر چپ رہا, سوچتا رہا, تو کہنے لگا میرے لیے کافی ہے. یہ کہہ کے چلا گیا. وہ صحابی رسول اللہ کے پاس گیا کہ اللہ کے رسول یہ تو چلا گیا, کہ اس کو جو لینا سب لے لیا, فقیہ ہو گیا. وہ پورا قرآن سنا دیں تو کیا ہوگا ہمارے پاس, کچھ ہوتا؟ کچھ نہیں. ایک بدو ابھی ایمان لے آیا, بت پرستی کی بات ہے, تو کیا سچے دل سے ایمان لے آیا, سچے دل سے جو اللہ اس کا رسول کہے گا ہم مان جائیں گے. ہمارے پاس بہانے ہیں, ادھر سے ادھر نکلنے کے بہانے ہیں. جو اللہ اس کا رسول کہے گا, ان کی کیا حیثیت ہے, ان کی بات مان لیں. چلیے ان کی حیثیت نہیں چلی, اس طرح سے بہانہ بنا کے نکالا آپ نے. اب یہ تو پہلے گانا خود ہی سنا کرتے تھے, ہمیں منع کر رہے ہیں. یعنی طرح طرح کے لیم ایکسکیوز دے کے جان چھڑا کے نکل جائے. بھائی تمہیں پہلے سن رہے تھے, نہیں سن رہے تھے, اب یہ بتایا حدیث پہ یقین ہے, حدیث تم لے آؤ. یہ پہلے سن رہے تھے, نہیں سن رہے تھے, یہ پہلے بے پردہ تھیں یا نہیں تھیں, ابھی تم کو پردے کے بارے میں کہہ رہی ہیں, اب پردہ کر لیا انہوں نے, سن لو. نہیں, کہاں طرح طرح کی چیزیں نکالی ہے. ڈائریکٹ حدیث کی یا قرآن کی مخالفت نہیں کی ہے, جو سنا رہا ہوگا اس کی مخالفت کریں گے. مطلب یہ کہ کسی طرح سے اس کو کاٹے, نکل جائیں, ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں. ہم نے بہت دیکھے پردے والی عورتیں بہت خراب ہوتی, کٹنی ہوتی فلان. تو جو بے پردہ ہوتی وہ کیا ہوتی, بہت صحیح ہوتی, بہت دیکھو کار ہوتی, سیدھے جنت کے اعلیٰ علیین جگہ میں وہ پہنچ جائے گی, وہ بھی ویسی ہوتی. تو پھر کیا کریں گے؟ اب یہ کوئی فارمولہ تھوڑی کہ پردے والی عورتیں خراب ہوتی, بے پردہ بہت اچھی ہوتی. یہ بہانے ہیں ساری, یہ برائی کرنے کے بہانے ہیں سارے جو معاشرے میں ہمارے رائج ہیں. تو یہ ہوا. ایک بات کریں, اللہ سب دیکھ رہا, کہنا ہاں دیکھ رہا, رائی کہنا بس ہمارے لیے کافی. یا سب کچھ سنا دیا جائے گا تو پھر کافی ہوگا
کتنی حدیثیں سناتے ہیں, کسی حدیث پہ کہ مستند کتابوں میں سے نکال کے لے کر ہم اپنی طرف سے, ہماری حیثیت نہیں. عالم اگر کوئی بات کہہ دیتا تو کوئی اگر جگہ نہ بتائے تو چل جائے گا, کیونکہ بڑا عالم ہے, بڑے عالم. ہم اگر جگہ نہ بتائیں کہ کہاں سے ہم نے لیا کیا تو نہیں چلے گا, تو اس لیے ہم مستند کتابوں سے نکالتے ہیں, بتاتے ہیں, نام بتاتے کہ یہاں سے ہم نے لیا, یہاں سے نکال کے لے کے آئے وہ حدیثیں. تو پانچویں امام اس سلسلے میں کیا کہہ لیتے ہیں وہ ہم بتانے جا رہے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام, مولا نے کیا کہ حماقت کس چیز کا نتیجہ؟ جہالت کا. پانچویں امام کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حماقت و جہالت جس کے حصے میں آئیں ایمان اس سے روپوش ہو گیا. کتنی خطرناک ترین بات ہے, ایمان اس سے روپوش ہو گیا, چھپ گیا ایمان, وہ ایمان تک نہیں پہنچ سکتا. کیا چیز؟ حماقت و جہالت جس کے حصے میں آئیں ایمان اس سے روپوش ہو جاتا, ایمان نہیں اس کے بعد. پھر وہ کہتا رہے اوپر اوپر کچھ بھی کرتا رہے, اندر سے کچھ بھی نہیں, اس کو کھوکھلا معاملہ سالا. رات بھر نمازی پڑھتے رہے یا دن بھر روزہ رکھتی رہے لیکن ہے کچھ نہیں. معاملہ کیا ہوگا کہ اس کے بعد کوئی نیکی نہیں. بھئی رات بھر نمازیں اور دن بھر روزہ رکھنے کے بعد بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس میں کوئی نیکی نہیں, کہ ہاں باقی جو کام اس نے کیا تھا ساری نیکی غارت ہو گئی. جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے کیا کہنے لگے؟ پر اللہ کے رسول ہمارے تو بہت سارے باغات ہوں گے, کہ ہاں بشرطے کہ تم انہیں جلا نہ دو, ہے نا, یہی ہے نا. یہ چیز جو اس طرح سے بات جملہ آئے, آپ کا یہ کہنا جو ہے یہ ہمارے دل میں خوشی پیدا کرتا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب پریکٹس میں آ گئی, بات سنا اور نتیجہ بتا دیا حدیث کے حوالے سے. اتنی پریکٹس ہونی چاہیے کہ ہاں بشرطے کہ تم جلا نہ دو. پھر وہ کیسے کہ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو ایک شعلہ جاتا ہے اور اس کو باغ کو جلا دیتا ہے. اب ساری یہ پوری چیز آیت اللہ دست غیب نے گناہ کبیرہ کی پہلی جلد میں رکھا. اب تو 2 جلدوں پہ آ گئی ساری, میرے خیال سے 2 جلدوں پر, پہلے 6-7 جلدوں تک گئی تھی چھوٹی چھوٹی. تو یہ پہلے بالکل ابتدا میں ہے, پہلی جلد میں شروع میں بالکل ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جلا دے. آیت اللہ دست غیب نے لکھا ہے, ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے باغ جلوانے والے, ہم نہیں جلوا رہے, آپ کی گناہ جلوا رہے ہیں, اس کو ہم نہیں جلا رہے. تو وہ خاک کر دیتے. ہم گناہ بھی کرتے جائیں, نیکی بھی کرتے جائیں, گناہ بھی کرتے جائیں, نیکی بھی کرتے جائیں, آخر میں حساب بھی تو دیکھنا پڑے گا بچا کیا. بچا تو کچھ نہیں, اوپر ذمے آ گیا ہمارے. بہت ساری حدیثیں یاد آ رہی, لیکن پھر یہ رہ جائے گا اس پہ کہ بہت ساری حدیث نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, زکوٰۃ دینے والے تھے. اپنے جو امت کے بتائیں گے نہیں, اشارہ کر کے چلیں گے آگے. کیا آپ بتاؤ گے میری امت کے مفلس کون؟ تو لوگوں نے کہا جو مال باپ نہ رکھتا ہو. تو اللہ کے رسول نے منع کیا اس کو, ہے نا, کہا کہ نہیں. پھر کیا ہوگا آگے؟ پھر حدیث ہے, اسی بہانے سے سنانے جا رہے ہیں, لیکن نہیں آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ ان کو بہت سارے گناہ بتائے کہ تمہارے یہ گناہ ہیں, جب قیامت کے دن ہوگا تو یہ گناہ جو تم نے جن کے کیے ہیں تمہاری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی, اور اگر معاملہ برابر نہ ہو تو اس کے گناہ تمہارے نامۂ اعمال میں ڈال دیا جائے گا اور تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو کیا تم ساری نیکی تو تم اس کو دے دیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے گا نا کہ ہم نے کسی غیبت کی, کسی کا مال کھایا, کسی کو نقصان پہنچا تو کیا ہوگا, ہماری نیکی اس کو دے دی جائے گی. تبھی کہا غیبت کرنے سے کیا ہوگا, 40 دن تک ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. تو یہاں 40 منٹ بھی نہیں آتا کہ پھر ایک نئی غیبت آ جاتی. کتنا مشکل کام ہم نے کیا ہوا اپنے لیے, خبر میں کتنی مایوسی کا, کتنا گناہ کا 33% خبر جو ہے گناہ غیبت کے عذاب سے بھر جائے گی. یہ محسن قرائطی نے اپنی کتاب معاد میں لکھا ہوا, چھوٹی سی کتاب ہے, کوئی ایسی محسن قرائطی معاد, کوئی اب سمجھے بہت چھوٹی سی کتاب معاد محسن قرائطی. 33% عذاب جتنا وہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں غیبت ہو رہی, اس حساب سے بتا رہے ہیں. 33% جو ہماری قبر جو ہے, اللہ معاف کرے ہماری کیوں ہونے لگے بھائی, ہم تو کریں گے نہیں, وہ غیبت کے عذاب سے بڑھ جائے گی. تو بچائیے اپنے آپ کو, روکیے اپنے آپ کو نقصان سے بچائیے. ایسے نہیں ہر تھوڑی دیر بعد غیبت کی ڈبیا کھولی, چھوٹے سانپ سے ٹسپا کے پھر بند کر دیا. یہ نہ کیجیے, چھوٹے چھوٹے گناہ کرتی چلی جا رہی صبح شام تک, بند کیجیے, اس کو ختم کیجیے. تو کہا حماقت و جہالت جس کے حصے میں آئی ایمان سے روپوش ہو جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے. اچھا حماقت کرتی کیا کام؟ اس میں مولا مشکل کشا کی ایک اور حدیث میں نے نکالی, یہ بھی نکالی. کہتے ہیں علم اور صاحبان علم کو احمق اور جاہل کے علاوہ کوئی حقیر نہیں سمجھتا. بہت اچھی حدیث ہے. علم اور صاحبان علم کو, علم اور صاحبان علم کو احمق اور جاہل کے علاوہ کوئی حقیر نہیں سمجھتا.
نیچے کتابیں لکھوائی جا رہی تھی، جو جن کے امتحان دیے اس میں دینا. میں نے کہا یہ جو کتابیں لکھ رہی ہیں بتا رہے تھے، ہم نے کہا اس ہر گھر میں ہر بندے کے پاس ہونا. کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے، کہ آگے بڑھا تو ہمارے پاس تو ہے، آگے بڑھا تو. روز مرہ کی زندگی ہے. اخبار نہیں آتا تو فوراً وہ نکال کے دیکھا جائے گا. آج اخبار تم نے اپنی اتوار سنڈے کا نہیں چھوڑا تھا، یہ والے اخبار جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ جو ہے حقیقت تو یہی والے اخبار ہے، وہ تو سب جعلی خبریں ہوتی ہیں. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ علم اور صاحبان علم کو سوائے احمق و جاہل کے کوئی ہلکا نہیں سمجھتا، اس کو بہت بڑا سمجھا آتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جہالت گمراہی ہے. ظاہر ہے جاہل نہیں کہ تو ہر وہ کام کریں گے جو گمراہی والا کام ہوگا. جہالت گمراہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ شدید ترین مصیبت میں ایک مصیبت جہالت ہے. شدید ترین مصیبتوں میں ایک مصیبت جہالت ہے. لیکن یہی والی جہالت ہے کہ دین سے بے خبری، یعنی دینی علوم سے بے خبری شدید ترین مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے. اور اتنی بے وقتی ہے اس کی، حقیقت میں جو کہا کہ سوائے احمق و جاہل کے کوئی حقیر نہیں سمجھتا، اتنی بے وقتی ہے کہ کوئی حد اور انتہا نہیں. جو دیکھیے کہ جو اسکول کالج میں پڑھنے کو منع نہیں کرتے، جب بھی کہا جاتا ہے یہ کہہ کے منع نہیں کرتا. ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، سب آتے ہیں، ان کو سب کو روک تھوڑی دیا. لیکن اب بتاتے کہ اہمیت اس کی ہے، 1 اور 100 کا بھی ریشو نہیں، اس سے بھی اوپر کا، اتنی اوپر کی چیز ہے. وہ یہیں رہ جائے گا یہ سارا علم، ساری ٹوپی ووپی کنوکیشن کے صحیح یہیں دھری رہ جائے گی. جائے گا یہ سب جائے گا. تو یہ جائے گا تو اس کی فکر کرو، جو جانے والا ہمیشہ رہنے والے اس کی فکر کرو، جو چھوٹ جانے والا اس کی فکر مت کرو. تو یہ جائے گا. تو کہا جائے گا بدترین شدید ترین مصیبتوں میں سے ایک مصیبت جہالت ہے. کتنا شوق ہونا چاہیے. دیکھیے یہ مزیدار چیز ہے، شوق ہونا چاہیے. توفیق کی بھیک مانگیے تو مزہ آئے گا آپ کو، بہت ہی مزہ آئے گا. کہ جیسے آپ کوئی بہت دلچسپ کتاب پڑھ رہی ہیں، اٹھا کے دیکھ رہی ہیں، ائمہ تاریخ حدیثی ایسی ہوتی ہے کہ سب کو آپ مزہ آئے گا آپ کو. کہ شوق زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں بتائے تو ہمیں معلوم بھی تو ہونا چاہیے. جب کوئی بات ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا کریں. ائمہ جاتے تھے لوگ، ائمہ کے زمانے میں ان کے پاس چھوٹی چھوٹی چیز پوچھتے تھے. آج کوئی جاتا کہ جا کے پوچھے بولا میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہا ہوں، کس سے کروں؟ جس سے ہمارا دل چاہے اس سے کریں گے. وہ بڑا لڑکا بہت اچھا ہے، وہ کما رہے ہیں نیو یارک میں. اچھا محمد پیٹر، ایک مولانا یہاں آئے تھے، بتا رہے تھے، پوچھے کیا نام کا؟ محمد پیٹر. کہ یہ کیا ہوتا؟ ہمارے جو فور فادر تھے وہ نام محمد تھا، ہم لوگ مسلمان تھے نا، تو اب کیا ہو گیا کہ اس کے بعد ہم لوگ کنورٹ ہو گئے. نجران کی عیسائی جو بھاگ گئے تھے، ہمت نہیں پڑ رہی تھی ان کے مباہلہ کریں. کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا. اگر رسول اللہ نے کہا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور ان بچوں نے کہہ دیا آمین، تو کیا پہاڑ ہٹ جائے گا؟ سمجھ جائے گی. ان کا کون جن کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. کیسے چہرے دیکھ رہے ہو؟ حضرت علی سب سے پیچھے، اماں زہرا نقاب میں ہیں، پھر کون ہے بچے؟ امام حسین کے ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. اگر رسول اللہ نے کہا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، انہوں نے آمین کہا تھا، پہاڑ ہٹ جائے گا. خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، ورنہ روئے زمین پہ ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا. وہ لوگ بھاگ گئے، یہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے بھائی، افسوس کا مقام ہے. جو بھاگ گئے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تمہارا کیا مقام ہے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کبھی انشاءاللہ جمع کریں گے، جمع کر کے بتائیں گے مومن کی کیا حیثیت ہے. صرف ایک قرآن کی آیت سنائی دے رہے ہیں، کبھی اس کو جمع کریں گے، جمع کر کے لائیں گے. قرآن یار اس سے بڑی بھی کوئی کتاب ہے کائنات میں؟ میں نے ایک تصویر بنائی تھی بہت پہلے، وہ یہاں کسی زمانے میں اس سائز میں کیا اس کی تصویر لی گئی تھی، اور فریم کرا کے انعام کے طور پہ بھی جو بچیاں پاس ہوتی تو ان کو فریم بھی دیا جاتا ہے. ہم نے تصویر بنائی تھی، اس پہ اوپر لکھا ہے، ایک زمانے اسٹیکر چاہتا چیلنجر، ٹھیک ہے نا، تو چیلنجر لکھا ہوا تھا. اس کے بعد میں نے کھولا قرآن، ایک کاٹ کے قرآن کو رکھا اس پیج پہ. پھر نیچے قرآن کی آیت، بنی اسرائیل کی ایک آیت لکھا، تمام جن ان سے ایک جگہ جمع ہو جاؤ، جمع ہو کے ایک آیت بھی بنا کے لے کے آؤ. تم نہیں لا سکتے تو بھی جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جائے. یہ جب ختم کیا تو نیچے لکھ دیا دا ونر، کیونکہ 1400 سال پہلے اعلان کیا تھا، آج تک کوئی جواب نہیں لا سکا، تو ونر تو ہے نا قرآن.
تو جو ونر ہے وہ کوئی بات کہہ رہا آپ ماننے کو تیار نہیں ہوتی, اور جو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کی بات مان رہی ہیں. تو یہ بدنصیبی نہیں تو کیا ہے؟ حماقت و جہالت نہیں تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ حماقت بھی ہے, جہالت بھی ہے, دنیا پرستی بھی ہے, اور آخرت سے غفلت بھی ہے. یہ ساری چیزیں کہی جائے گی. تو اس میں ہم صرف ایک سنا رہے ہیں قرآن سے بتا دیں کہ قرآن اتنی اہم ترین کتاب ہے کہ جس کی حد امتحان, ایسی اہم ترین کہ صرف دیکھا آپ نے عبادت میں شمار ہو گیا. ہے کوئی ایسی جگہ آپ نے گھر میں رکھی ہوئی کہ جب گھر میں داخل ہوئے تو قرآن نظر آئے, جب گھر سے نکلنے لگے تو قرآن کو دیکھیں؟ کہیے آپ. ہم نے کہا ابھی جا کے دیکھ لیں, ہم تو گھر جائیں گے بھی نہیں, ہم یہیں بیٹھے رہیں گے, آپ جا کے دیکھ لیجیے. جو بھی ہم نے جہاں بھی بنایا ایسے ہی کیا. بہت شور شرابہ مچتا تھا, کیا بنایا ہوا اس کو, کام کرو اپنا. تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ واقعی تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے, یا اللہ کیا بنے گا ہمارا. عزت تو بس اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اور مومنین کے لیے ہے. عزت کہاں لے جا کے کھڑا کیا جا رہا ہے مومنین کو؟ عزت تو بس اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, اور مومنین کے لیے. اور مومنین کیا کر رہے ہیں کہ بے عزتی کے کیچڑ میں چھلانگ لگا رہے ہیں. تو کیا خالی سارے اعمال کو چھوڑ کے یہ پوچھا جائے گا, یہ بتاؤ تم کو کیا بنایا تھا ہم نے, تم نے کیا کیا؟ نہیں بیٹا وہ نہیں پتا, نہیں پتا نا ہمیں, کیسے بتا دیں غلط سلط. ایک ذاکرہ نے کسی کے کہنے پر کسی جگہ مجلس میں کہا تھا کہ جب بچہ صبح اسکول کے نہیں اٹھ رہا ہوتا, نہیں جا رہا, کہا جائے ہم لاکھوں روپیہ تمہارے پہ خرچ کر رہے ہیں, تم جا نہیں رہے ہو. کہ انہوں نے پورا کنبہ اپنا کٹوا دیا تھا اسی نماز کے لیے, تم نماز کے لیے نہیں کہتے ہو؟ اپنے آپ سے کہیے. وہ 20 روپیہ یا 1000-2000 روپیہ فیس خرچ کری تو وہ بچے سے یہ کہہ رہی کہ اٹھو جلدی جاؤ, ہم اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. کہ انہوں نے تو پورا کنبہ کٹوا دیا اپنے اسلام کے لیے, دین کے لیے. اس دین کے لیے ذرا بھی آپ کام نہیں کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں علماء آئیں گے سیدھی بات کر کے, جو ان کا رتبہ اس حساب سے بات کریں. میں بالکل آپ ہی جیسا ہوں تو بالکل اسی حساب سے بات کریں گے. ہم آپ کو ٹونٹ بھی کریں گے, آپ ہنسائیں گے بھی, یہ بھی کریں گے, ہر کام کر رہے ہوں گے. کیونکہ جو دل میں ہے وہ سنا دیتے ہیں آپ کو جو یہ ہے. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ شدید ترین, یعنی قرآن کی آیتیں موجود, سب کچھ بتایا جائے, نہیں مانی شدید ترین بدنصیبی ہے جس کے پاس علم نہیں, اس کے پاس ہدایت نہیں. مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں جس کے پاس علم نہیں اس کے پاس ہدایت نہیں. کیونکہ آپ اپنی مرضی سے, آپ جس کی عبادت کرنے جا رہی ہیں اس کی مرضی آپ کو دریافت کرنی ہوگی کہ آپ کس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں. تبھی تو وہ سنایا تھا, وہ ہے تو بہت زبردست. تو اس پہ صرف اس پر ہی پورا لیکچر بنانا چاہیے تھا, لیکن ہم نے اس کو تو ایسے ہی رکھ لیا تھا. لیکن جب اس کو پڑھنا شروع کیا, سنانا شروع کیا, تو میں نے کہا تو بہت اوپر کی چیز ہے, ہمیں کیوں نگاہ سے گزر گئی تھی. احمد تم جانتے ہو کہ عابد کون؟ اللہ آپ ہی بتائیے. پچھلی دفعہ کلاس شروع یہاں سے کی تھی نا آپ لوگوں کو, کہا جب تک 7 چیزیں نہ ہو, 7 چیزیں جس میں پائی جاتی ہے وہ عابد ہے. ہم نے کہا تھا پہلی چیز میں ہم لوگ گر گئے تھے, ختم ہو گئے, ہماری عمارت وہیں گر گئی تھی 7 چیزوں میں. یہ پہلی چیز میں گر گئی تھی, تقویٰ پرہیزگاری ہو. تقویٰ پرہیزگاری ہم لوگ سننا پسند نہیں کرتے. تقوی کے اوپر کہا جائے کہ کوئی حدیث سنا دو, عام آدمی سے کہ تقویٰ کیا, تقویٰ کیا. بہرحال وہ تو نکل چکا تھا, وہ آپ کو یاد ہوگا کیا تھا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اور دوسری چیزیں آپ کو بتائی جائے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم کار فرما نہ ہو. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ عبادت وہی ہوتی جس میں علم ہوتا ہے, کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہے کیا نہیں کیا جاتا. اگر نہیں پتہ چلتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہی ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, راستے میں دیکھا ایک صاحب بیٹھے عبادت کر رہے ہیں. ایسے لوگ اس زمانے میں بہت ہوا کرتے ہیں, خیر ہے آج کے بھی زمانے میں بھی سناتے ہیں. پوچھا تم کون؟ تو اپنا نام بتاتا, میں یہ ہوں, ان کے ساری کرتا, میں عابد ہوں. کہ اچھا, یعنی کہ مسلسل بیٹھے ہوئے عبادت کرتے رہے. کہ تمہارا خرچہ پانی کون چلاتا ہے؟ کہ میرا بھائی. کہ تو پھر وہ بڑا عابد ہوا نا, وہ عابد ہوا. تم کہاں سے ہوا عابد؟ تم عبادت کو کیا سمجھو؟ جاہل ہو اس لیے بیٹھے ہوئے صرف تسبیح بھانج رہے ہو موٹے موٹے دانے کے, تم سمجھ رہے کہ تم عابد ہو گئے. تم کو معلوم نہیں نا کہ عبادت کیا ہے. عبادت چھٹے امام سے ملاقات ہوئی ایک بندے کی, صاحب سلامت ہوئی.
کہا کیا حال ہے؟ پھر مولا ریٹائر ہو گیا ہوں، اب اپنی آخرت بنا رہا ہوں. اپنی مرضی سے اپنی آخرت بنا رہے تھے. دیکھیے گا چھٹے امام کی روایت ہے، چھٹے امام، علم نہ رکھنے سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں، ہم اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بیچاری عورت رات بھر نماز ہی تو پڑھ رہی تھی، کون سا کام کر رہی تھی؟ رکوع کر رہی ہوگی، سجود کر رہی ہوگی، سورے پڑھ رہی ہوگی، دن بھر روزہ رکھ رہی تھی، کتنا اپنے جسم میں، لیکن کیا تھا کہ علم نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا. زبان کے ذریعے سے پڑوسی کو نقصان پہنچا رہی تھی کہ اس میں کوئی نیکی نہیں، وہ جہنمی. ہم عبادت بھی کر رہے ہیں جہنم میں بھی جائیں، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے عبادت کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے سارا کام کر رہے ہیں. بیوی کی محبت آ گئی تو ادھر جھک گئے، اماں کی آ گئی تو ادھر جھک گئے. پھر دونوں طرف رہنا ہے نا. اس کے حقوق، ان کو بھی حقوق دو، ان کو بھی حقوق دو، سب کے حقوق دو نا. بھائیوں کا بھی خیال رکھو، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو. بتایا سب کچھ ہے. یہ رشتہ دار تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کا بھی خیال رکھو. یہ رشتہ دار تمہارے ساتھ جو ہے کیا کرتا ہے، ظلم ذاتی کرتا ہے، کہ اس کا بھی خیال رکھنے کو بتایا. کہ وہ کیسا، کہ سب لکھا ہوا حدیث میں. کچھ یاد ہے کسی کو؟ اگر ہمیں نہیں یاد آ رہی تو آپ کو یاد دلا دیں مجھے. خبردار یاد مت آئے کسی کو، ورنہ میں کیسے سناؤں گا. جب رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ بھی ہے لیکن ہم دوسری سنانے جا رہے ہیں. جب رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ نیکیاں کرتا ہوں، میرے ساتھ بدی کرتے ہیں، میں نیکی کرتا ہوں، میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، مسلسل یہی کرتے رہتے ہیں. اب اللہ کے رسول، میں نے سوچا کہ انہیں چھوڑ دوں میں. دیکھ لیجیے، عقلاً تو یہی بات آ رہی ہے. ہم سے بھی کوئی پوچھتا، عام آدمی کوئی پوچھتا، ہاں لات مارو یار، چھوڑو اس کو. وہ کیا کرے کہ پھر اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. علم، یہ ہے علم. علم فراہم کیا جا رہا ہے. علم اس کو کہتے ہیں. دل میں بھی آ رہا، جذبات میں بھی آ رہا کہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، ہمیں سب کچھ کر رہا ہے، ہم اسے چھوڑ دیں. لیکن کیا ہمیں پوچھنا پڑے گا جا کے. وہ آگے پوچھ رہا ہے. وہ ابھی شروع میں جو بات کی تھی کہ وہ شادی بھی کرنے جا رہے تو پوچھ رہے ہیں مولا کس سے شادی کریں اپنی بیٹی کی. وہ بات نکل کے کہاں چلی گئی، وہ چھوڑ دیا وہیں. ابھی ہم کرواتے ہیں شادی، امام حسن اسلام سے پوچھ کے بتاتے ہیں کس سے کریں. تاکہ جا کے آپ بتائیے، جن کے شوہر ان کو سنائیے، بھائیوں کو سنائیے، جو ٹیڑھے میڑے آدمی ان کو بتائیے جا کے کہ امام حسن اسلام نے کیا کہا. تو قربان ہو جائیں ان پہ. ایک درود پڑھیے ان کے نام پہ. کیا کہنے لگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا کہا؟ اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. پھر سب کو کچھ، ہم نے کیا کہا جو ہمیں چھوڑ دے گا؟ لیکن یہ اصول وہ جانتے ہیں. رشتہ پروردگار نے بنایا ہے. جس نے رشتہ بنایا ہے اسی سے پوچھنا پڑے گا اس رشتے کا کیا کروں، کیونکہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا رشتہ ہے. ہم نے نہیں بنایا. دوست نہیں ہے. دوست ہم خود بناتے ہیں. رشتہ داری ہم خود نہیں کرتے. رشتہ داری اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ بناتا ہے. اس لیے اس کا پوچھنا پڑے گا اسی سے کہ کیا کریں. تو اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں؟ کہ وہ تعلقات کو توڑیں تم جوڑو، وہ تم سے روکے تم عطا کرو. عطا کرنے سے مطلب یہ کہ جہاں پہ دینے کی کوئی بات آئے دینے، وہاں پہ تم انہیں عطا کرو. وہ تم پہ ظلم کرے تو انہیں معاف کر دو. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ ان کے مقابلے میں تمہارا پشت پناہ بن جائے گا. اللہ پشت پناہ بن رہا ہے. اب بتائیے جب اللہ پشت پناہ بن رہا ہے تو پھر کیا؟ پھر تو بہت ہمیں تن کے رہنا چاہیے کہ ہمارا پشت پناہ اللہ تعالیٰ. ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں کسی بات کا. نہیں ڈر ہے نا، کوئی ڈر نہیں ہمیں کہ اللہ ہمارا پشت پناہ بنا ہوا. تو دیکھیے کیا ہوتا کہ علم، اس کو علم ملا. اگر وہ اپنے دل سے کرتا تو کیا ہوتا؟ جہالت والا کام کرتا، وہ اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. لیکن اس نے کیا کیا؟ رسول اللہ سے جا کے پوچھا. پوچھنے کے بعد اسے پتہ چلا. وہ حدیث آج یہاں تک ہم تک آ گئی، آپ تک پہنچ گئی. آپ بھی یہی کیجیے گا. کیا کہ ہمیں علم فراہم ہو گیا. اسے علم فراہم ہو گیا. جو امام حسن اسلام کے پاس گیا کہ پوچھا مولا میں کس سے شادی کروں اپنے، سب یہ پوری لسٹ ہے اس کی، یہ کس سے شادی، تمام ائمہ سے، رسول اللہ سے، سب سے لوگوں نے آ کے پوچھنا شروع کیا. پوچھتے تھے میں کس سے. آج کوئی کسی سے پوچھنے کو تیار نہیں، چھپاتے ہیں. آج 2 بجے رشتہ داروں سے لے چھپاتے کہ وہ جا کے چھوڑوا دے گا. طرح طرح کے لوگ پیدا ہو گئے نا. تو اب تو تھوڑی سی بڑی احتیاط، بہت ہوشیاری سے کام لینا پڑے گا. وہ چھوڑوا دیں گے جا کے. پوچھا کن کسی خدا ترس آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی کرو. اللہ اکبر. خدا ترس اتنی بڑی چیز ہے. خدا ترسی اتنی بڑی چیز ہے جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. ہمیشہ آپ کو یہاں تھوڑی رہنا، آپ کو تو یہاں سے جانا ہے. پھر وہ کیا کام آئے گا؟ یہی کام آئے گا. رحم، اللہ سے رحم کی درخواست کام آئے گی. تو اللہ سے رحم کی درخواست کام آئے گی تو وہ بھی تو پوچھے گا آپ سے کہ بھائی دنیا میں تم نے رحم کیا تھا کسی کے اوپر؟
ہماری مخلوق پہ رحم کیا تھا؟ نہیں. کیا کسی خدا ترس آدمی سے شادی کرنا کہ اس سے خوش ہوگا تو اس کی عزت کرے گا, اس سے ناراض ہوگا تو اس پہ ظلم نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ایک صاحب تھے, ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی, ایسے میں وہ بے ساختہ گریا کرنے لگے. ان کے ساتھ مجھے بھی گریا آ گیا. تو اپنی بیٹی یاد آئی انہیں, کیا تھا شادی کرنا. جب میں نے امام حسن اسلام کی یہ روایت سنی تو رونے لگے. وہ ظاہر ہے کہ باپ کا دل بیٹی کے لیے, تو بیٹیاں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. کیا کہنے آپ لوگوں کی, سبحان اللہ, کیا کہنے. کل ایسی کتابیں بہت ساری ہم ڈھونڈ رہے تھے, ہماری ایک کتاب نہیں ملی تو ایک کتاب ملی. میں نے اتنا باریک لکھا ہوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے, تو پتہ نہیں کس کی کیا ہے. یوں کر کے الٹنا پلٹنا شروع کر تو اس پہ ایک حدیث ملی. ایک حدیث, یہ بھی نہیں پتا کہ حدیث ہے کیا ہے, یہ بھی نہیں, اتنا باریک لکھتے ہم جلدی میں تو ہم دیکھ بھی نہیں, لیکن بہت خوبصورت چیز تھی. اتفاق سے پروردگار نے یاد کروا دیا, ورنہ ہم نے سوچا لکھ لیں گے, بھول گئے تھے. کہ ایک لڑکی کو جس نے تعلیم دی, اس نے ایک نسل کو تعلیم دے دی. کیا بات لکھی تھی اس میں, کیا بہترین بات. ایک لڑکی کو تعلیم دینا پوری نسل کو تعلیم دینے کے برابر. تو آپ لوگ تو ہوتی ہی ماشاءاللہ سے اچھی, اسی لیے سب سے زیادہ زور شیطان اور دنیا پرست لوگ اور یہ سارے لوگوں نے سب سے زیادہ زور آپ ہی پہ لگایا ہوا. سب سے زیادہ زور آپ کو خراب کرنے کے لیے لگایا. کوئی یہ خراب ہو جائے گی تو نسل خراب ہو جائے گی. جس کے یہاں ایک بیٹی ہو, اس کی اچھی طرح سے پرورش کرے, اس کو کھانے پینے کا اچھا انتظام کرے, اسے تعلیم دے, تو کیا کام کرے گی یہ بیٹی؟ اسے جنت میں لے کے جائے گی, دوزخ کی آگ سے بچائے گی بیٹی. یہ دنیا میں بھی خدمت کرتی ہے, آخرت میں کرے گی. دوزخ وہاں بھی بچا رہی ہے ماں باپ کے لیے, یہاں بھی ماں باپ پہ جان دیے رہتی کہ نہیں رہتی. تو یہ بیٹیاں اچھی, اس لیے ایک لڑکی کی جس نے تعلیم دی, اس نے پوری نسل کو تعلیم دے دی. تو آپ لوگ بہت اچھی ہوتی ہیں. اپنی اس صفت کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا, تو آپ کو اس خوش نصیبی پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے, نہ کہ شانہ بشانہ برتوں کے شانہ بشانہ. وہ تو شانہ بشانہ کیا مطلب؟ تمہارا تو مقام, تم کہاں پہ ہو, تمہارے پیر کے نیچے جانا, تم یہاں شانہ بشانہ کہاں جا رہی ہو اپنے کو گھٹا کے. نہیں, یہ شانہ بشانہ لفظ نکالا گیا اس لیے تاکہ مردوں کے ساتھ ساتھ باہر بے پردگی کے ساتھ گھومتی پھرتی رہیں. ان کی جو اپنی جو احتیاط ان کو بتائی گئی, تم ہیرا ہو یہ کچھ اور ہے, اور جس کے ساتھ تمہیں گھمایا جا رہا ہے یہ پتھر ہے. تم اپنی حفاظت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کروائی, تمہاری حفاظت کی, تم کو عزت دی, تم کو وہ نہیں کیا. اگر کوئی آ رہا ہو, آئیے ریڈ کارپیٹ چادر تان دی جائے آپ کے لیے, چادر یوں کر کے لایا جائے کہ بڑی عزت. دوسرا آدمی آ جا بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہی کیا. 9 سال کی ہوئی, آپ کے اوپر نماز جیسی چیز کو, نماز جنت کی کنجی کے, نماز تم پر آ گئی. تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تم نماز پڑھو, تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تم روزہ رکھو. یہ کر ادھر ابھی نہیں, ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے. کہاں ہوا اس قابل؟ تمہاری حیثیت بنے گی, تم کیا کرو گے؟ تم اسے قبول نہیں کرو گے. حیثیت تمہاری بھی ہے, لیکن رک جاؤ ابھی. کیا ہوگا؟ یہ عورت کو کیا کہنا, عورت کو پہلے دن سے بن گئی, پہلے دن سے اس کے سر پہ تاج رکھ دیا گیا. اس کے سر پہ تاج ہے, ماں بن گئی تو کیا ہوا کہ اس کے پیر کے نیچے جنت ہے. یہ ساری کوششیں سب ساری کس کے لیے؟ پوری قرآن پڑھو, یہ پڑھو تو تمہیں جنت ملے گی. وہ پورا قرآن پڑھ رہے کیا جنت جنت جنت, یہاں پیر کے نیچے آ رہی جنت. کہ تو پھر کیا کریں کہ اس کو اتنا پڑھاؤ کہ جنت آنے ہی نہ دو اس کو. یہ والا کام کیا جا رہا ہے, یہ جنت آنے نہیں دی جا رہی ہے. تم کو میاں صاحب کیا ہوا؟ آپ کو میاں صاحب یہ ہوا, اسی جامع الاخبار جو کتاب ہے شیخ صدوق کی, آخری زمانے کی پیشن گوئی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں کی صورتیں انسانوں کی طرح ہوگی مگر دل ان کے شیطان کی طرح ہوں گے. لوگوں کا خون بہائیں گے اور باز نہیں آئیں گے. سنت ان کے نزدیک بدعت ہوگی, بدعت سنت قرار پائے گی. تو کسی نے پوچھا اصحاب میں سے, اللہ کے رسول کیا وہ لوگ بت پرست ہوں گے؟ کہ ہاں, درہم و دینار ان کے نزدیک مثل بت ہوگا. لا کر میں چابی لگا کے ایسے کھولیے, بھر کر کے سارے زیورات گرتے ہیں. کسی بھی آپ اس میں چلی جائیے, دیکھیے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لاکرز ملیں گے, ایسے وہ ملیں گے. وہ تو چھوڑ دیجیے کہ حکمرانوں کو اتنی موٹی موٹی ڈلی سونے کی ہو, وہ گھر میں بند تھا وہ مر گئے, ابھی حال میں مرے. یمن کا
اس کا کتنا سونا چھوڑ کے گئے, یہ موٹے موٹے سونے کے ڈلے, یہ لمبے لمبے بار سونے کے تو چھوڑ کے گئے ہیں. وہ کہاں گیا؟ وہ تو یہیں رہ گیا. حوث بیماری نفسانی بیماری ہے, قارونی بیماری نفسانی لگی, وہ یہاں بھی ہے. کہا درہم دینار ان کے نزدیک مثل بت ہوگا, سامنے رکھے رہیں گے, خرچ نہیں کریں گے, پوجا کریں گے اس کے, یہ نہیں دیکھتے رہیں گے بھگوان سامنے, خرچ نہیں کریں. خرچ کیا تو بت تھوڑی ہوا, تو بت نہیں رکھا ہوا, جمع ہوا رکھا ہوا. تبھی کہا جا رہا سورہ معون کے اندر ہے نہیں, ہر تانا دینے والے چغل خور کی خرابی ہے, وہ جو مال جمع کرتا ہے وہ گن گن کے رکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ باقی رکھے گا, ہرگز نہیں, وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. وہ تمہیں کیا خبر وہ حطمہ کیا ہے؟ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو تلووں سے لگتی ہے تو دلوں تک چڑھ جائے گی. یہ لوگ آگ کے لمبے لمبے سدون میں ڈال کے بند کر دیے جائیں گے. چھوٹے ہی تو سورہ ہے, کیا ہے, کیا کرے, یہ بھی کیا کہ گن گن کے رکھ رہا ہے. خرچ کرو خرچ, چلے چھوڑے خرچ کرو, آگے بڑھتے ہیں. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ اس نے کہا کہ مولا میں ریٹائر ہو رہا ہوں, اپنی آخرت بنا رہا ہوں. کہ اچھا, مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے میں آخرت بنا رہا ہوں. کہ اچھا, تو شیطان نے تمہیں بیوقوف بنا دیا. اب بولیے آپ ہمارے سے کہا جائے. ہم نے کہا ماشاء اللہ یار, سلیم بھائی جو ہیں دن رات مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں, یہی کہتے ہیں نا, بہت نیک آدمی, بہت عبادت گزار ہے. وہ مولا صاحب کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا ریٹائر ہوگا, مسجد میں بیٹھ کے اپنی آخرت بنا رہا ہوں. کہ اچھا, شیطان نے تمہیں بیوقوف بنا دیا. اب بولیے آپ علم نہیں ہے تو نقصان اٹھایا. دیکھیے یہ نقصان کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں ساری. علم نہیں ہے نقصان اٹھایا. کہ تو مولا پھر میں کیا کروں؟ 3 دفعہ یہ والی بات کہی. چھٹے امام نے یہ بات 3 دفعہ کہی کہ شیطان نے تمہیں بیوقوف بنا دیا, شیطان نے تمہیں بیوقوف. ابھی ایک اور سنائیں گے شیطان نے بیوقوف بنایا. شیطان بیوقوف بناتا ہے, کوئی پتہ تھوڑی چلتا بیوقوف بنا, یعنی جاہل تھے اس لیے آپ کو بیوقوف بن گئے. علم ہوتا تو آپ رکتے کہ نہیں. کہ تو مولا پھر کیا کروں؟ کن کام اگر تمہیں گھر والوں کی ضرورت ہو تو ان کی ضروریات کو پورا کرو, اپنے رشتہ داروں کی ضروریات کو پورا کرو, پڑوسیوں کی ضروریات کو پورا کرو. جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھو, کام کا وقت آئے تو کام کرو. ہمارے پاس تو کام ہے ہی نہیں کچھ, گھر میں بیٹھے, گھر میں رہتے بڈھے سب کچھ, باہر نکل کے چوکیداروں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا رہو گے, چبوترے پہ بیٹھ کے گھر میں کام نہیں کرو گے. اسی لڑکی کو جو لائی ہو, کیوں بہت ساری وجوہات ہیں شادی کے سلسلے میں, رکاوٹ یہ وہ. لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا, ان کو لا کے رگڑ رہے ہیں ان کو. وہ پرانے زمانے میں یہی ہوتا رہا. اب چھوڑ دیا انہوں نے, کہا جاؤ اب ہم پڑھ کے لکھ کے اوپر جائیں, کروا لو ہم سے کام تو ہم بتائیں تم کو. تو یہ سب وہ ہے سلسلہ ہے ایک دوسرے کے خلاف, جو غلط علم نہ رکھنے کی وجہ سے غلط پالیسیاں ایک دوسرے سے بنائی گئی, اس کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے میں مشکل لگے گا, مشکل کام ہوگا. گھر پہ کام نہیں کرے, وہ کہہ رہے کہ کام کے وقت کام کرو اور نماز کے وقت نماز پڑھو. وہ کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, 200 سال گزر گیا, بن اسرائیل کے اب 200-400 سال گزر گئے, وہ عبادت کر رہے. ایک دن شیطان آ گیا, خواہش بڑی تھی دل میں کہ ہمارے پاس شیطان نہیں آتا بہکانے کے لیے, اس کو معمولی چیز سمجھ رہے ہیں, شیطان کو معمولی چیز سمجھ رہے ہیں. وہ آ گیا, وہ ایک بوڑھا آدمی, کہ تم کون کر, میں ابلیس ہوں. کہیں تم ہمارے پاس کبھی نہیں آئے. دیکھا کیا, دیکھیے کیا کرتے تمہارے پاس آ کے, تو عبادت میں اتنا لگے, اتنے متقی پرہیزگار آدمی تھے کہ تم کو بہکا ہی نہیں سکتے. تم کو بہکانے کیا, تمہاری عبادت کرنے کی وجہ سے ہوا یہ ہے اب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عمر میں 200 سال کا اور اضافہ کر دیا, اور یہ کہہ کہ غائب ہو گیا, کام کر گیا اپنا, چلا گیا. یہ سوچنے لگا کہ ابھی 200 سال اور باقی ہے, کیا کیا جائے. کہ چلتے ہیں کچھ دن دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ ذرا سا زندگی گزار لیتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر عبادت کر لیں گے اپنی. یہ خطرناک ترین چیز ہمارے آپ کے لیے بھی روزمرہ کی زندگی میں ہے, اس لیے بتا رہے ہیں. خالی نہیں کہ آپ کہانی پڑھیے, اسٹوری پڑھیے, جو ہماری کتابوں میں جو واقعات ملتے ہیں اس کو اسی آدمی کو پر رکھ کے سوچا اور بات ختم ہو گئی. نہیں, یہ خوفناک ترین چیز ہے روزمرہ کی ہماری زندگی کے لیے. ہمیں کیا پتہ کہ کس دن ہماری موت آ جائے, کیا پتہ کہ ہم کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ خوف بیماری میں بہت ساری چیز چھوٹ جائے ہم سے, بیماری کے خوف میں چھوٹ جاتی ہے, پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. یا خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, کسی بھی عمر میں ہم تو ہر نماز کے بعد تمام مومنین مومنات کے حق میں دعا کرتے ہیں. ہم جانے, ہمارا اللہ جانے, جو اس نے حکم دیا وہ ہم کرتے ہیں. جو دوسرا کوئی ہمارے ساتھ کر رہا تو وہ اس کی مرضی. تو کیا ہوتا, اس نے کہا ابھی تو 200 سال باقی ہے میرے. وہ لگ گیا دنیا داری میں لگ گیا, تو آ گئے ملک الموت. آئیے چلیے. کہ کیوں, میری تو ابھی 200 سال عمر باقی. کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو,
200 سال تمہاری عمر باقی تھی، لیکن تم گناہ کرتے کرتے تم نے کیا کیا کہ اپنی وہ چیز گنوا دی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اس سے نہیں مرتے، موت سے نہیں مرتے، بلکہ گناہوں کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں۔ مولا کا قول بھی ہے تجلیات حکمت میں، گناہوں کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں، عمر گھٹتی نہیں، خطا رحمی سے عمر گھٹ جاتی ہے۔ کہا جاتی ہے عمر گھٹنے سے کیا مطلب، انہیں پہلے کچھ تھی وہ گھٹ کے نیچے آئی ہے، ایسی نہیں تھی کہ فکس ہوئی، گھٹ گئی، ان کم ہو گئی، یہ منع کیا جاتا۔ خاص طور سے لڑکیاں کو یہ زیادہ بات منع کی جاتی ہے کہ بھائی شوہروں سے کہو کہ ملو بھیا ہم سے، ہماری تو اماں کی تمہاری ہماری لڑائی ہے نا، تم مت لڑو بھائی، تمہاری عمر گھٹ جائے گی، تمہاری توفیقات خراب ہو جائے گی، تمہاری روزی میں کمی واقع ہو جائے گی، تم مت کرو یہ سب، خبردار تم مت کرو، ڈراؤ اس کو، اور خود بھی ڈرو کہ روزی کم ہو جائے گی تو ہمارا نقصان ہوگا، عمر کم ہوگی تو ہمارا نقصان ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو خبردار ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ملنے دو، کہو گا اپنا حق پورا، ان کو حق دو پورا، تاکہ تم عیش و آرام سے دنیا میں زندگی گزارو آرام کے ساتھ۔ یہ دل میں جہالت والی دشمنی نہ رکھو، جو اللہ رسول نے جس کو منع کیا اس کو تر کر دو۔ جو کہا کہ تمہاری تو زندگی جو تھی 200 سال مزید تھی، صحیح ہے، لیکن تم گناہوں کی وجہ سے ختم ہو گئے، اب چلو۔ تو کھا گیا دھوکا، شیطان کا انتظار کر رہا تھا، شیطان نے کیسا کام کیا، مت بتاتا 200 سال ہماری، مت بتاتا کیوں کہہ رہے ہیں بار بار؟ ہمیں آپ کو اپنی عمریں نہیں پتا تو اللہ کے رحم ہے، اگر ابھی پتہ چل جائے 90 سال جیجیے گا، خیال کہ جیو گے ضرور تم لوگ نہیں جلدی چھوڑتی دنیا۔ ابھی پتہ چل جائے کہ 90 سال ہم زندہ رہیں گے، دیکھو کتنے 90 سال زندہ رہیں گے، چلو پھر ابھی کر لیں گے، نہیں۔ ایک دن اپنی زندگی کا، رسول اللہ کے زمانے میں ایسے اصحاب تھے، سارے لوگ تھے، اللہ کے رسول تھے، ایک دن شمار نہیں کرتے، کل یہ کہ طول عمر رکھتے ہو تم نے یہ قرضہ لیا، یہ ادھار لیا، طول عمر رکھتے ہو تم، یعنی اس کو برائی میں شمار کیا جاتا تھا۔ تو کئی سال کی پلاننگ کی جاتی، کوئی بھی سال کی پلاننگ میں یہی کہ ہم اپنا آج کا کام پورا رکھیں گے، ہم 10 سال کی پلاننگ تو کریں، لیکن یہ والی پلاننگ جو ہے نا آخرت والی، یہ روز کا روز پورا کریں گے، پتہ نہیں کل کیا ہونے والا، اس لیے اس کو پورا کریں گے ہم۔ اس کے بعد پھر ہم 200 سال زندہ رہے، ہمیں اس کا مطلب نہیں کہ آج کا پورا کریں گے، سارا استغفار کر لیں گے، سب چیز دیکھ لیں گے ہمارا آج کا کام پورا ہوا کہ نہیں ہوا، ہو گیا کر بس ٹھیک، اب آئے نہ آئے ہمیں پرواہ نہیں، وہ لے گا پھر انہیں پکڑ کے، دماغ درست ہو گیا ان کا۔ تو یہ ہو گیا، ان کو دیکھیں حضرت عیسیٰ کے سال کیا ہوا کہ یہ بھی ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، یہ بھی آپ کو سنا دیا گیا۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے، پھر کہا جائے گا اب کیا چیز بتانی ہے آپ کو، اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ ابھی تو بہت باقی ہے، لکھتی جائے گی پتہ چلے گا آپ کو، کبھی بہت لکھا، آدھے گھنٹے میں بہت سارا کام کروا دیں گے آپ کو۔ پھر کہا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنی اچھی کپڑے پہنے ہوں آپ نے، کتنی اچھی گاڑی سے آپ نکل کے آئے ہو، شوفر نے ڈرائیور دروازہ کھولے، آپ کو نکالے، آپ جا رہی ہیں، آپ سمجھیں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، یہ ہے وہ، لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، رسول نے ساری بڑائی آپ کی نکل جائے گی۔ آپ اپنے ٹائم پہ تو بہت سارے لوگ، کافر بھی بہت سارے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ پہاڑ کے اوپر وہ فلاں کرکٹر نے وہ جو مکان بنایا وہ دکھایا جا رہا تو نیٹ کے اوپر پڑا، کتنا اچھا مکان بنا، کیا حیثیت ہے اس مکان کی، اس مکان کی کیا حیثیت ہے، کس کے مقابلے کے جو ہمیں ملنے والا ہے، ہم جس مکان کے لیے پیدا کیے گئے، ہم جس مکان کے لیے پیدا کیے گئے، مولا کا قول نہیں، تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے، جنت تمہارے لیے پیدا کی گئی، تو تم جنت کو چھوڑ کے دنیا کی چیزوں پہ کہہ رہے ہو کہ یہ بڑی بڑی خوش نصیبی ہے، یہ خوش نصیبی نہیں ہے، خوش نصیبی یہ اطاعت پروردگار اور عشق محمد آل محمد، یہ ہے خوش نصیبی، اس پہ اگر رہو تو کام بنتا ہے، ورنہ نہیں بنتا، جم سے آپ آئیں گاڑی کھول کے اور یہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، لکھ لیجئے، لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عالم اور دوسرے طالب علم۔ تو باقی لوگ کون ہیں، جو ابھی یہ گاڑی سے نکل کے آئی ہے، شوفر نے دروازہ کھولا ہے اور یہ نکل کے آئی ہے، ٹک ٹک کرتی ہوئی جا رہی ہے، یہ کون ہے، کہہ رہی مکھی و مچھر ہے۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس کو اس طرح سے لینا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک عالم دوسرا طالب علم، باقی مکھی و مچھر کی طرح، ان میں کوئی اچھائی نہیں، خالد یہ بھی لکھے کوئی اچھائی نہیں، یہ وہ والے مکھی مچھر ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے مکھی مچھر کو عبث نہیں پیدا کیا، یہ وہ والے مکھی مچھر ہیں جن کے کوئی اچھائی نہیں، کیا سمجھے۔ پھر چھٹے امام کی بھی ایک روایت ہے جس کو ابھی یہاں سے آواز آئی تھی،
آپ نے اکثر یہاں کا تو نظام جیسا ہے اللہ معاف کرے جیسا نظام ہے، صبح دفتر چلے جا رہے ہیں، KMC کے ٹرک کا کوڑا اوپر سے بھرا ہوا گندا سا چلا جا رہا، جلدی شیشہ بند کرو بھائی، مہنگاری بیچارے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں، سب اس کوڑے کرکٹ کے اندر سے جتنے جمس وغیرہ نکل کے آ رہے ہیں، تو یہ مطلب بند جاتی ہے دنیا میں، بند کر کے جاتی ہے دنیا کی ہر چیز خراب نہیں، جہاں سے اچھی چیز ملے لے لو۔ مومن کی تعریف بتائیے کہ منافق سے بھی ملتا تو علم لے لیتا وہ، اس کی گمشدہ چیز ہے، حکمت اس کی گمشدہ، جہاں سے ملے لے لو، جو اچھی بات جہاں کی وہاں سے لے لیں، وہ بند کر کے یہاں صبح کھلا ہوا جا رہا ہوتا ہے، دیکھیے کتنی گندگی ہوتی ہے، بند کرو یہ کرو وہ کرو۔ تو یہ KMC کے ٹرک کہاں سے آ گیا؟ ابھی آپ کو لدواتے ہیں اس کے اوپر لوگوں کو۔ چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، کہتے ہیں لوگ 3 قسم کے ہیں، ایک عالم ہے، دوسرے طالب علم، اور اس کے بعد جو ہے کوڑا کرکٹ وہ ٹرک کھڑا ہوا اس میں لاد دیے جائیے۔ اس میں نہیں لکھا ہوا ہے تو ہم بتا رہے ہیں، لوگ 3 طرح کے ہیں، عالم اور طالب علم، باقی کہ کوڑا کرکٹ۔ اس کتاب میں آگے لکھا اس کی کوئی وقت نہیں، جب وقت نہیں ہوتی تبھی تو کوڑے کے ٹرک پہ لاتی لے جایا جائے گا، کوئی وقت نہیں ان کی، باقی کہ کوڑا کرکٹ، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں سب خوش ہیں کوڑا کرکٹ پہ، کیونکہ بتایا نہیں جا رہا، ظاہر نہیں ہو رہا، دیکھ نہیں رہے۔ اگر لوگوں کو صورتیں دکھائی دینے لگی، جیسے علامہ ہلی کے بارے میں کسی عالم کے بارے میں ہمارے موجود ہے، وہ 12 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے، ممبر پہ گئے درد دیکھنے، لوگوں کی شکلیں دیکھا تو عجیب عجیب شکلیں، لوگوں کی جانور کیسی کیسی، اتر کے بھاگ گئے اس کے اوپر سے۔ وہ نہیں دیکھ سکتے، اگر ہم چلے جائیں، ہماری شکلیں اگر ہمارے حرکات کی بنیاد پہ ہماری شکلیں بنیں گی۔ جو رسول اللہ گئے تھے معراج کے اوپر، سب کی شکلیں ہی تو دیکھی تھی، یہ غیبت کرنے والا، یہ چغلی کھانے والا، یہ حرام کھانے والے، یہ بے پردہ گھومنے والی، کیا کیا شکلوں کے لوگ ہیں، تو بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا کہ یہ شکلیں ہوں گی لوگوں کی، تو ہماری بھی شکلیں ویسی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ذریعے چھپایا ہوا اس کو، پھر حرکات سکنات سے لوگ پتہ لگا لیتے ہیں، جو ہوشیار لوگ تھے۔ حرکات کیوں کہا جاتا آستین کا سانپ، تو کیا وہ ایسے کر کے آستین میں یوں کر کے ایسے کرتا؟ ایسے تو نہیں ہوتا، نہیں، حرکت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ آستین کا سانپ ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، تو اس کو آستین کا سانپ کہہ دیا گیا۔ اسی طرح کی بہت ساری مثالیں دی گئیں جو ہم لوگوں کو دی جاتی ہے۔ کیا کوڑا کرکٹ، آپ کو کرکٹ کہہ دیا گیا، کون لوگوں کو؟ جو علم نہیں حاصل کرتے، عالم نہیں ہے، طالب علم نہیں، ہم سب تو طالب علم ہیں۔ یہ سب کتابیں عالموں نے لکھی، ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں تاکہ کوئی دن ناغہ نہ ہونے پائے، کیونکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں نکلنے والا سورج ہمارے لیے مبارک نہیں ہے۔ اگر جس دن ہمارے علم میں اضافہ نہ ہو تو ہم کو تو کم سے کم 1 پیج تو روزانہ دیکھ لینا چاہیے رسول اللہ کی سنت کے حساب سے، کہ ہم دیکھ لیں، اور ہمیں ضرورت بھی ہے۔ ان کو تو ضرورت نہیں تھی، پھر بھی ان کو چاہتے تھے کہ علم میں اضافہ ہو، ہمیں تو ضرورت ہے، ہمارے تو علم میں اضافہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے، اچھا کیا بتایا جائے، کیسے بتائے، کس طرح سے کہا جائے کہ ہر مومن کے ہاتھ میں کتاب ہو، ہر گھر میں لوگ کتاب پڑھ رہے ہوں، کیا کہا جائے، کیسے کہیں، میں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ خالی پتا کے چلے گئے ہم نے کلاس لے لی، پوری ہو گئی، دل کو یقین نہیں، بس وہ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، اور فیس جیو مرو اپنی سیکھتے ہیں، جو آج کل کے لوگ ہو گئے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو فیس چاہیے اپنی، بس وہ پہنچے کہنے لگے کہ وہ سناتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں کہ مریض پہنچا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بھول گیا تھا، لیکن پہلے جا کے ہمارا بل فیس جمع دے کے آئیے، پھر آگے علاج کروائی۔ جب بھول ہی عادت ہے تمہاری، تو ہم نے تمہیں نسخہ لکھ دیا، تمہیں بھول گیا دینا کہ نہیں تھا، کہ پہلے جاؤ وہاں پیسے دے کے آ جاؤ، پھر تو یہ الگ کام کرا۔ تو ہم لوگوں کو یہ ہے کہ ہمیں بے چینی رہتی کہ لوگوں پہ کیوں نہیں پھیل رہا علم، لوگ کیوں نہیں علم حاصل کر رہے ہیں، کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر چیز کی حد تو یہ ہے کہ کھانے پینے تک کی چیز کے لیے آپ کو کتابیں مل جائیں گی۔ چھٹے امام نے کھانے کی چیزوں میں کیا کیا بتایا ہے، رسول اللہ نے کیا کیا چیز بتائی، کیا اس میں شوق نہیں پیدا ہو رہا کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے؟ پوچھ لیا جائے گا بتاؤ تو نہیں پتا، کیوں نہیں پتا؟ انہوں نے تو بتایا، تم ان کے ماننے والے؟ ہاں جی ہاں ہم لوگ ان کے ماننے والے۔ تو کیا ماننے والی؟ ان کی کوئی چیز تو تمہیں پتہ نہیں، پھر ماننے والی کیسی ہو؟ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے بارے میں معلوم۔ جیسے ہم گھر سے نکلنے لگتے ہیں، حد تو یہ علم کے حوالے سے کتنی باتیں بتائی گئی، آپ کو کتنی باتیں بتائیں، جلدی جلدی بتا رہے ہیں، بہت ہو گئی باتیں۔ کہا جا رہا ہے جب آدمی گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے، جو بھی آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ جو کہے کہ 4 آدمی کے پاس رکھو باقی اتنا سارا کھاؤ، ہر روز ایک نئی شان رکھتا ہے۔ ایک دعا میں پڑھ رہا تھا، دعا میں لکھا تھا ہر روز ایک نئی شان رکھتا ہے، اس کے بعد کسی چیز کی کمی نہیں۔
آپ دیکھیے سڑک پر پڑا ہوا کتا ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا، سب کے گردے کام کر رہے ہیں. کیسے کام کر رہے؟ ڈائلسس مشین کتنی بڑی ہوتی، یہ گردہ کام کر رہے، کہیں پتہ آواز آ رہی، اتنے سارے لوگ بیٹھے یہاں تو کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی. لیکن دیکھیے کیسے آرام سے کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، خون آ رہا جا رہا دل میں، ہمیں پتہ نہیں چلا. اپنا وہ پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، وہ سب چیز کام کری، سماعت ہماری کام کری. گویا ہم فقیر ہیں، بادشاہ کی بھی سماعت کام کری، ہماری بھی کام کری، بصارت ہماری بھی، اس کی بھی ہے، گویائی اس کے بعد بھی ہمارے پاس. یہ اللہ کی شان ہے، ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں ہے اس کی شان. تو کیا ہوا جب بندہ گھر سے باہر نکلنے لگتا تو اس کے دروازے پہ 2 فرشتے ہوتے ہیں. ہر آدمی یہ تو کس ٹائپ کا آدمی ہے، اس کے فرشتے کہ ہمارے پاس کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں. تو کیا ہم تو اچھے آدمی کے پاس دیتے اور باقی کہتے بس سب کو تھوڑی دے سکتے. کہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، 2 فرشتے کیا کہتے ہیں؟ عالم بنو یا طالب علم بنو، اور کچھ نہ بننا. روز آنا ہم سے کہا جا رہا ہے، گھر سے باہر نکل رہے ہم سے یہ کہا جا رہا ہے، ہم گھر سے باہر نکل رہے ہم سے یہ کہا جا رہا ہے. کسی کو پتہ نہیں پتہ بتاؤ، بار بار بتاؤ، اتنی بار بتاؤ کوئی رٹ جائے. پھر فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جلدی جلدی سنیے، بہت ساری باقی ہیں. جو دین کا علم حاصل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل سے راضی نہیں ہوتا. جو دین کا علم حاصل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل سے راضی نہیں ہوتا. شادی بیاہ ہو تو آپ نے دیکھا کہ ماں باپ جو ہیں بچے کو دے رہے ہیں کتابیں، ایک پورا چھوٹی سی خوبصورت سے اٹیچی، اس میں کتابیں رکھے جائیں، کیوں؟ ہماری بیٹی کے کام آئے گی. اس میں کھانا پکانے سے لے کے، علاج سے لے کے، بچے کی تربیت سے لے کے، شوہر کے ساتھ کیسے رہا جاتا، تعلقات سے لے کے، خاندان کے اخلاق سے لے کے، دنیا آخرت میں 100 پریشانیوں کا حل بھی رکھ دو کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیسے ہوں. ابھی تو بڑے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں، ہماری بچی جا رہی، دنیا آخرت 100 پریشانیوں کا حل رکھ دو، صحیفہ کاملہ رکھ دو، اور بہت ساری چیزیں. قرآن کے ایک رواج ڈالا تھا، اللہ بھلا کرے ان علماء کا، پرانے علماء کا، کہ وہ قرآن ضرور جاتا تھا ساتھ میں، باقی کوئی چیز نہیں جاتی. اب ساری چیزیں آپ یہ دیجئے، بہن کو دیجئے، بیٹی کو دیجئے، جس کے پاس آئے ان کو دیجئے. گھر میں ضرورت تو ہے، جب ضرورت ہے چیز نہیں ہے. بچہ پیدا ہو تو آئینے تربیت کی کتابیں نہیں ہیں، وہ دیجئے، ان کو ہونی چاہیے. اس کو بہت سارے اذکار پروردگار کے ہیں، ان کا ذکر کیا جائے گا، اس کی کتابیں بازار ملتے، دیجئے ان کو. کہ وہ فون کر کے کسی سے پوچھے نا، دنیا ان سے فون کر کے پوچھے کہ پڑوس میں شیعہ ہیں، شیعہ پڑوس میں. اچھا یہ ہم بہت دنوں سے روزگار کے سلسلے پریشان، چلو ان لوگوں سے پوچھیں، ان کو بہت معلومات ہوتی ہے. کسی زمانے میں کہا جاتا، اب کیا کہا جاتا؟ یہ کس نے ہمیں ادھر سے ادھر ہٹا دیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. آپ ادھر سے ادھر لے آئیے، دیجئے، ماشاءاللہ، جیتی رہو، خوش رہو، اللہ تم کو خوش رکھے. پھیلاؤ اس چراغ سے چراغ جلاؤ، چراغ سے چراغ جلاؤ. تمہیں دل میں بے چینی ہونی چاہیے. میرے امام کا کلام، میں جن سے محبت کرتی ہوں شدید، ان کا کلام لوگوں تک کیوں نہ پہنچے لوگوں تک. ہم پہنچائیں گے، ان تک کام کریں گے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جو موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا، جو دین کا علم حاصل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل سے راضی نہیں ہوتا. چھوٹا موٹا کام، بچے کی تربیت کرنا، پرورش کرنا، چھوٹا کام تھوڑی ہے. فرشتہ آتا ہے، پہلو پہ اس کا ہاتھ مار کر نئے سرے سے عمل کرو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. تو پیمپر کے چکر میں لگی ہوئی، پیمپر مل جائے، دودھ کی بوتل اور دودھ اس میں لگی ہوئی. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر یہ کہا جا رہا ہے، حضرت علی السلام نہج البلاغہ میں کیا چیز اس پر، جہالت سے بڑھ کے کوئی مفلسی نہیں. آپ کو اپنی کسی رشتہ دار، دوست، جاننے والے کسی کو مل جا کر یہ بیچارہ بہت مفلس ہے یار، دل جو درد دل رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ہمدردی کرتے ہیں، کہتے ہائے میں اس کی ضروریات کو پورا کروں. میں بہت سارے لوگ راشن ڈلواتے ہیں، غریب غربا کیا بہت سارے لوگ راشن ڈلواتے ہیں. بہت سارے لوگ عید بقرعید میں باقاعدہ مدد کرتے ہیں، خاص طور سے کپڑا دیتے ہیں اور چیزیں دیتے ہیں خاص طور سے، اور مہینے کی تو راشن ڈلواتے رہتے ہیں، بچوں کی فیس کے پیسے دیتے، جو صاحبیت حیثیت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کو صاحب حیثیت کرے. لیکن مولا جو کہہ رہے ہیں یہ جہالت سے بڑھ کے کوئی مفلسی نہیں، اس کے لیے کوئی اقدام کرنے کو تیار نہیں. کہاں اقدام کرنے کے لیے تیار؟ کوئی ہے تیار؟ جتنا بڑا فورم، جتنا جیسی چیز آپ کو ملی، نصیب ہوئی ہے کائنات میں، سوچیے، سوچنے کے بعد کہیے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو معلومات نہیں. جو فورم مجلس کا ہمیں ملا ہے نا، کائنات میں کسی کو نہیں ملا ہے.
جو چیزیں یہاں سے بتائی جا سکتی ہیں وہ تو بچے کے دماغ پہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آگ پڑتے ہیں. یہ مسجد کی کشش، اس فرش کی جو کشش دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، پابندی کے ساتھ آتے ہیں، ورنہ بند ہو چکا ہوتا. بہت زیادہ ہنگامہ آ رہا ہے، بند کرتے ہیں، بچوں کو مت لایا کرو. یہ لاتی ہیں عورتیں اور لوگ برداشت کرتے ہیں، چائے گرا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ گرا رہے ہیں. بعض مجلس برپا کرنے والی خواتین ایسی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بی بی کے فرش کے اوپر آئے، ہم ہیں خادم، ہم اس کی صفائی کریں، ہم یہ کریں گے، وہ کریں، سب کر دیں. تو جب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہ کتنا بڑا، ہر چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے، یہاں سے ہر چیز بتائی جا سکتی ہے. بہانے مانے کہاں سے کہاں نکل کے گئے. ایک اس میں نکالے تھے ہمارے جیسا معمولی آدمی، شادی بیاہ کرانے سے لے کے کہاں تک آ گئے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہالت سے بڑھ کے کوئی مفلسی نہیں. اس مفلسی کا خیال نہیں کسی کو. اگر درد دل ہو تو اس مفلسی سے خیال رکھیے. آپ رنج پیدا ہونا چاہیے، کہیے، بتائیے. پھر کہ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں مولانا مشکل، عقل جیسی کوئی دولت نہیں. جب عقل جیسی کوئی دولت نہیں تو آپ ڈھونڈیے کہ عقل کے اوپر کوئی کتابیں ہیں کہیں، اس کو پڑھنا شروع کیجئے، یاد کیجئے، محفل میں بیان کیجئے. آپ کی زندگی میں کوئی دن ایسا گزرے نہیں کہ جس دن گزر جائے اور گھر میں کوئی باتیں ہو رہی، کوئی آ جائے، کوئی مہمان ہے اور بات میں کوئی حدیث و قرآن کی آیت نہ سنائیے. بات میں سنائیے. آپ کو اتنی یاد ہو، اتنی رٹی ہونی ہے، بات میں سنائیے آپ. یہ جیسے کوئی غربت نہیں. پھر کہا جائے علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے. ایک چھوٹی سی حدیث اور سنا دیتے ہیں کیوں ضروری ہے. کیونکہ معاشرہ، زمانہ بہت خوفناک آ رہا ہے. اتنا خوفناک آ رہا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، میزان حکمت کی جلد 7 میں ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اتنا خراب زمانہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عنقریب کہ ایسے فتنے برپا رونما ہوں گے کہ انسان ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام. ایمان کی حالت میں صبح کرے، کفر کی حالت میں شام کر دے گا، شام ہو جائے گی. اتنی تیزی کے ساتھ انحرافات پھیلائے جا رہے ہیں. انحرافات پھیلائے جانے والوں کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جاتا، اتنی اچھی ان کی بیکنگ ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے ان کے اندر، لوگ بہک جاتے ہیں. کیونکہ علم ہے نہیں. جو ایک چیز بار بار آپ کو بتاتے ہیں، یاد ہونا چاہیے. علم نہ ہونے سے فائدہ کیا ہوتا. جب فرعون نے چاہا کہ مجھے خدا کہا جائے، اللہ شفا دے، جب فرعون نے کہا کہ مجھے خدا کہا جائے تو اس کے وزیر حامان نے کہا تمہیں کوئی خدا نہیں کہے گا. کہ پھر کیا کریں؟ پھر 500 سال تک سارے جو ہے دینی مدارس بند کروا دو، مدارس بند کروا دو، پڑھائی لکھائی کے مرکز کو بند کرا دو. دینی مدارس کیا کہے گا وہ؟ اس کے بعد تم کہو گے خدا جس طرح ہم بتائیں گے سب خدا تمہیں مان جائیں گے. ترکیب کیا نکلی؟ فرعون کون تھا؟ ترکیب کیا نکلی؟ بنی اسرائیل کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا نا. ترکیب کیا نکلی؟ لوگوں کو جاہل رکھو، پھر جو چیز بتاؤ گے مان جائیں گے. اور بتانے کا طریقہ ہونا چاہیے، اس خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ کہ لوگ مان جائیں فوراً. تو کیا ہوا؟ صرف ایکسل تو ہے. خوب گندگی کرو، کوئی پرواہ کی بات نہیں. سامان بکنا چاہیے ہمارا. کہ کس وقت آئے گا پروگرام کہ جس وقت لوگ خبریں دیکھنے بیٹھے ہوں، جو ایرے غیرے نتو خیرے ہوں، جو ٹی وی نہ دیکھتے ہوں، وہ بھی آ کے خبروں کے بعد بیٹھ جائیں گے. اس وقت ڈالو اشتہاریں. یہ سارے اشتہار اس پر ڈالے جاتے ہیں. موبائل کا ڈالا جائے گا، اس کا ڈالا جائے گا، اس کا ڈالا جائے گا، اس کے لیے ڈالا جاتا ہے. لوگ وہاں تک اہمیت، وہ اپنی عقل لگا رہے ہیں اپنا کام کرنے. آپ بھی اپنی عقل صحیح والی الہی عقل آپ لگائیے اپنے کام کے لیے. وہ شیطانی عقل لگا رہے ہیں دنیاوی، آپ الہی عقل لگائیے اپنے کام کے لیے. تو مدد کہاں سے ہوگی؟ کہ وہاں سے ہوگی. وہاں ان کو تو صرف درہم و دینار مل رہے ہیں، مثل بت مل رہا، پیسہ مل رہا ہے، ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی. کہا جائے عنقریب فتنے رونما ہوں گے جس میں انسان کیا ایمان کے لحاظ سے صبح کا وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہے، مگر وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے سے بچا لے. یہ ہے اہمیت. بچے گا کیسے؟ علم کے ذریعے سے. سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے سے زندہ رکھے، یوں جملہ ہے. سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے زندہ رکھے یا بچا لے. اتنی اہم ترین چیز ہے یہ اس دور میں بھی کہ وہ پھیلا رہے ہیں، صبح شام کافر کر رہے ہیں. آپ علم کے ذریعے سے بچی رہیے. کیونکہ آپ کہو گے نا یہ کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، لوگ پوچھتے ہیں. آپ کو تعلق عالموں سے ہوگا، جان پہچان، یا جانتے ہی نہیں کسی عالم کو، کچھ نہیں جانتے. باقی سب سے تعلقات ہیں، علماء سے نہیں تعلقات ہیں، پوچھیں.
تو یہ ہوا نا. تو یہ علم ضروری ہے, ورنہ اچھے بالے ہمارا سارا جو ہماری تھوڑی بہت نیکی ہمیں آتی ہے, جو کر رہے ہوتے جو صحیح بھی کر رہی ہوتی, علم نہ رکھنے کی وجہ بہت سارے گناہ ایسے کر لیتے ہیں جس سے وہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جاتی. بہت سارے گناہ ایسے ہم سنائیں گے نہیں, ٹائم نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی. وہ گناہ ہم کو سب سنا چکے, لیکن یادداشت کے لیے بات ہے, دیکھو بیٹا چھونا مت, جل جاؤ گے, تو جل جاؤ گے جل جاؤ گے جل جاؤ گے. جتنی دفعہ آگ پہ ہاتھ رکھے اتنی دفعہ تو کہا, ہر دفعہ نئی چیز تھوڑی کہی جائے گی. کہا جائے کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے خصوصی طور پہ, کتنی عجیب و غریب بات نہیں, ایک دروازہ خصوصی طور پہ بنایا گیا. جنت کے بھی بہت سارے دروازے خصوصی طور پہ بنائیں گے. تو ہمیں معلوم ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں, جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. نہ ہمیں یہ پتا کہ جہنم میں خصوصی دروازے کون سے, کس سے بچا جائے, نہ ہمیں یہ پتا کہ جنت میں کون سے دروازے جسے ہمیں جانا شوق رکھا جائے گا ہم اس میں جائیں گے. کہ جہنم کے ایک دروازہ ہے جس میں صرف وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو اپنے غصے کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتے ہیں. بتائیے تو نافرمانی کے ذریعے کیسے ٹھنڈا کرتے ہیں؟ بچے پہ غصہ آ گیا, اب کیا کر رہے ہو کہ اسے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو امام منع کر رہے ہیں. ہم آپ ہی کا بچہ کہ ہاں آپ ہی کا بچہ, تو یہ کیوں کرے؟ وہ تو غلام کو اس قسم کی گالیاں دینے کو منع کرتے تھے, کہتے تھے ہر جا ہمارے پاس سے, میں تجھے نیک متقی پرہیزگار آدمی سمجھتا تھا, آج پتا چلا کہ تقوی نام کی کوئی چیز تیرے پاس نہیں ہے. کیونکہ مولا یہ ایک کافرہ کا بیٹا ہے تو اس کے یہاں جو بچے کہیں ہاں وہ بھی صحیح, لیکن یہ میں نے کہا یہاں گھر میں کہہ رہے ہوتے لوگ, وہ کہہ رہے گناہ کبیرہ کی ایک جلد میں ہے آیت اللہ دخیبہ کا, آپ نے گدھا کہہ دیا 39 کوڑے مار دو. کیوں کہ نہیں اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے, ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت کا پیدا کیا ہے نہیں. انجیر و قسم کھا کے کہا, انجیر و زیتون قسم, طور سینا امن والے شہر مکہ قسم, ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت کا پیدا کیا. پھر ہم نے اسے بوڑھا کر کے رفتہ رفتہ پس حالت پلٹا دیا. مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے تو ان کے لیے بے حد اجر و ثواب ہے. ایمان لے آؤ اچھے اچھے کام کرو, یہ دو چیزیں ساتھ میں لگی ہوئی ہیں. ایمان لے آؤ اچھے اچھے کام کرو, ایمان خالی لانے سے کام نہیں جائے, کیونکہ تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہوگا اگر اچھے اچھے کام تم نے نہیں کیے. تو وہاں تو گالیاں بکی جا رہی گھر کے اندر, کم بخت کہا جا رہا, منوس کہا جا رہا, اور زیادہ غصہ آ گیا, خدا تجھے غارت کرے, لے بھائی غارت کروا دی اپنے اولاد کو, اتنی محنت کیوں کر رہی اس کے اوپر؟ کیونکہ غصے کو کیا کر رہی ہو؟ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کر رہی ہو. دادی کے ذکر آ گیا, کسی کے ذکر آ گیا تو بڑھیا منحوس مرتی نہیں, یہ سب کیا ہو رہا؟ اپنے غصے کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کر رہا. اتنی خراب چیز ہے, کتنی عام ہو گئی ہے. کوئی منع کرے گا؟ جب حدیث کیسا پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد مجلس میں جا کے بیٹھتی ہیں آپ, تو آپ کو سوچیے گا کہ ایک نقطہ تو یہاں سے مل رہا مجھے, جل کے بیٹھتے ہی جا کے حدیث قصہ کے فضائل بیان کر کے کہیے کہ دیکھیے کتنی اچھی تربیت کی گئی تھی ہمارے ہاں, کتنی اچھی تربیت اماں زہرا نے کی تھی کہ جیسے ہی کوئی داخل ہوا, کوئی بچہ اے میری جگر گوشہ, آنکھوں کی ٹھنڈک, میری میوہ جگر آؤ, تو کہ ہم میں بھی یہی کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ, یہی ہے نا. پھر امام حسن آئے تو ان کے ساتھ بھی یہ سب کے ساتھ کہ ہمیں تربیت کی بار بار کہ ایک ہی بات بار بار کہتی, یہ آ گئی وہی والی عورت, کہ اسی والی عورت سے بار بار کہنے سے 50 عورتیں صحیح بھی ہو گئی, اس نے گھر میں گالیاں بکنا بند کر دیا, وہ کامیاب ہو گئی. کہ یہ اب ان کو بلائیں گے نہیں, مت بلاؤ, یہ کامیاب ہو چکی. ایک آدمی بھی تمہارے ہاتھوں ہدایت پا جائے تو اتنی ساری رہ رہی ہدایت کیا بات ہے, جلدی چلیے. ہو گئی نا, غیبت کی بھی تھی, بہت ساری چیز کی تھی, کیا کیا نقصان, لیکن چھوڑ دیں. بتا رہے ہیں آپ کو, یہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس چیز کو ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے, علم کو چھوڑا ہوا ہے, تو ہمارے پاس علم نہیں ہے تو جہالت آ گئی. اب جہالت آ گئی تو اس کی خرابی کیا کیا ہے, جہالت ہے خرابی کیا ہے, یہ بتائیں گے آپ کو کہ جہالت کی وجہ سے خرابی کیا کیا ہے. کیونکہ علم جو ہوتا ہے نا, کیا کام کرتا, سیدھا راستے پہ لگاتا ہے. اور اسی کو کہا مولا مشکل کشا نے ایک جگہ کہا کہ بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے. اصلاح, آپ یہاں کتنے سال تک پڑھتی رہیے, آپ کی اصلاح نہ ہوئی تو علم بہترین نہیں ہے. مولا مشکل کشا نے کہا کہ بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے, تمہاری اصلاح کرے. ورنہ 3-4 منٹ باقی, کچھ چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ کو جلدی سنا دیں. پھر کہا جائے جہالت موت ہے. کون سی؟ آخرت سے اس والے علم سے جہالت موت ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے, جنت کا راستہ علم ہے. اس علم سے جاہل رہنا موت ہے. ورنہ موت تو مومن کو آتی ہی نہیں ہے. موت کہی جا رہی ہے اس لیے, آپ کو مومن جب آپ بن گئی تو آپ کو موت نہیں آئے گی. اگر ان کے کہنے پہ آپ کو موت کہاں سے آئے گی؟ مومن تو ہر حال میں شہید مرتا ہے.
اور شہید زندہ ہے، اس کو تو موت آتی ہی نہیں، شہید کبھی نہیں مرتا. یہ تو عام رواجی جملوں میں کہا جا رہا ہے کہ موت آ گئی موت آ گئی. ایک آدمی نے آ کے چھٹے امام سے کہا تھا کہ آپ کا ماننے والا گھر میں لیٹا ہوا بستر میں لیٹا رہے گا بغیر تیر تلوار کھائے ہوئے تب بھی شہید ہے؟ کہ ہاں تب بھی شہید ہے. پوچھ کس سے رہے؟ کس سے پوچھا؟ چھٹے امام سے پوچھا. کیا کیا کہ کیوں تو نے سورہ حدید نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر. کوئی بات کہتے آپ بھی کہیے کوئی بات. سورہ مومن کی وہ والی آیت نہیں پتہ آپ کو؟ وہ منہ دیکھ رہا کہ یہ کیا کہہ رہے. ہم تو سمجھتے تھے ان لوگوں ایسے تو ہر بات میں آیت پیش کر رہے ہیں، ہر بات میں حدیث پیش کر رہے ہیں. تو ان کا کیا سورہ حدید نہیں پڑھا جس میں پروردگار کرتا اگر یہ لوگ سچے دل سے ایمان لے آتے، سچے دل سے ایمان لے آتے تو کیا کرتے؟ ہمیں صدیق و شہداء کے درجے تک پہنچاتے تو اسی جیسا اجر و رحمت فرماتے. سچے دل سے ایمان لے آئے، جو شخص سچے دل سے ایمان لے آئے گا کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ اسے شہداء صدیق کے درجے تک پہنچا دے گا، اسی جیسا علم. تو ہمارا ماننے والا شیعہ جو سچے دل سے ایمان لائے گا، اللہ پہ ایمان لاؤ لے آیا، رسول اللہ پہ ایمان لیا اور لے آیا. کہ اس کے بعد کس پہ ایمان لاؤ؟ مولا مشکل کے بعد لے آیا. 12 امام تک جانا کہ گئے ہم کہ بہت تکلیف ہوگی، کوئی پرواہ نہیں. سبحان اللہ، پرواہ نہیں. اور ہے پرواہ نہیں، آ جائے کوئی ادھر سے ادھر یہ برداشت کر لے، وہ نہیں برداشت کرتے. ہمارا دل ایسا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم برداشت کریں گے. چلتے پھرتے آپ کو کافر کہا جائے، سارے مجمع کہہ رہا ہوں، پورا نیٹ بھری رہتی ہے ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. دیکھتے ہیں ایسے ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں جو یقین رکھا ہوا ہے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو آپ کو تو علم اتنا فراہم کیا گیا تو اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو تو موت آتی ہی نہیں. اب تو شہید مرتی ہیں، آپ تو شہید ہے بستر. آل محمد کی محبت پہ جو مرا ایسا مرا جیسے شہید. ہر جگہ حدیث موجود ہے آپ شہید اس لیے بنا کیا جا رہا ہے کہ جہالت اپنانا مت، کہ جو جاہل جو ہے جاہل موت ہے، جہالت موت ہے. کیونکہ تم بہت ساری چیز انحراف کر جاؤ گے، محمد آل محمد سے بھی انحراف کر جاؤ گے، بہت ساری چیز ایسی پیدا کر یا غلو کرو گے یا تقصیر کرو گے. اور اپنے جانتے میں صحیح ہے تو منع کیا گیا ہے. تو پھر کہا جا رہا جہالت بدترین بیماری ہے. بھائی بدترین بیماری مولا نے جب کہہ دیا بدترین بیماری، آپ کو مولا پہ یقین ہے؟ جی یقین ہے. تو چلیے ابھی سناتے آپ کو خیبر اکھاڑ رہے، خیبر اکھاڑا، خوب نعرے لگے. بھائی خیبر آپ کو اکھاڑنا نہیں اس لیے آپ نعرے لگا رہی. جو کام خیبر کے بعد آپ کو کرنا اس میں خاموش ہو جائیں گے، آواز آپ کی نہیں نکلے گی. کہا کہ مولا نے کہا کہ اندر کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ؟ کہ نہیں میں دوسروں کے ناموس پہ نگاہیں نہیں ڈالتا، وہاں افراتفری مچی ہوگی ہے نا، نہیں ڈالتے نگاہ. اب کہا جا رہا ہے یہ والا کام آپ کا. آئیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ موٹر سائیکل بھیڑائے دے رہے ہیں آگے کینوں کی ٹھیلے والے سے بیٹھے ہو جائیں یوں دیکھتے ہوئے. وہ والا کام نہیں کریں گے جس پہ جو ہمارا کرنے کا کام ہے وہ بات نہیں بتائی جاتی. وہ تو ان کا کام ہے، وہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. تو کہا جائے جہالت بدترین بیماری. اس بدترین وہ کہہ رہے ہیں کہ بدترین بیماری مان جائے گا بدترین، جب اس کا نتیجہ نکلے تب ماننے سے کوئی فائدہ. ابھی یہاں زندہ ہے تو مان جائے گا بدترین بیماری، اس سے جان چھڑائیے اپنے. پھر کہا جا رہا ہے اخلاقی علم حاصل کیجئے، فقہی علم حاصل کیجئے. یہ ساری علم کیا چیز اللہ کیا علم حاصل کرے کہ یہ علم حاصل کہ اللہ کیا پسند کرتا کیا نہیں پسند کرتا، یہ علم ہے بتایا گیا. پھر کہا جائے اخلاقیات کے علم حاصل کیجئے، مطلب بہت ساری نیکیاں جو ہے آپ کی غارت ہو جائے. پھر فقہ حاصل کیجئے کہ ہمیں کیسے پڑھنا، جیسے بہت ساری چیزیں ابھی مستحبات کی بتائی گئی تھی، کیا مستحبات کیا واجب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی طرح کہ ہم وضو صحیح ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، نمازیں صحیح ہو رہی، قرات ہماری صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، ہماری خمس نکل رہا ہے، یہ سب اس کے اندر سے فقہ کے اندر یہ ساری چیزیں حاصل کرنے میں اگر زندہ ہے تو یہ حاصل کرنا پڑے گا. کیونکہ حاصل کس لیے کرنا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں کئی ہمیشہ کی نعمتیں ملنی ہیں ہمیں، ہمارے لیے رکھی گئی کہ ہمیشہ کی نعمتیں تمہارے لیے. پھر کہا جائے جہالت آخرت کو برباد کر دیتی ہے. آخرت کی بہت ساری چیزیں خراب، سب مولا مشکل گشا کی جہالت آخرت کو برباد کر دیتی. اس بربادی اس طرح سے بتا رہے مولا کہ شاید ہمارا ماننے والا مان جائے گا کہ نہیں آخرت برباد ہونے نہیں دیں گے ہم. جہالت آخرت برباد کر دیتی ہے. پھر فرماتے ہیں جہالت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے. رٹ کے آئیے گا، ہم ہر دفعہ آئیں گے کچھ نہ کچھ پوچھیں گے ضرور. اس میں ہر دفعہ تو خیر کیا آئیں گے، لیکن جب بھی آئیں گے تو کچھ نہ کچھ پوچھیں گے ضرور کہ بتائیے یہ یاد ہے کہ وہ یاد ہے نہیں یاد ہے. پھر کہا رہا جاہل مردہ ہے اگرچہ وہ چل پھر رہا ہو. چلیے یہ مولا مشکل کشا کہہ رہے ہم تو مولا آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، کہ ہم بھی تو محبت کرتے ہیں تبھی تو تمہیں منع کر رہے ہیں کہ جاہل مت رہو. تمہیں بیماری سے بچانا چاہتے ہیں کیونکہ تم سے محبت کرتے ہیں ہم، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم بیمار نہ رہو، تم بیماری سے بچو، نکل جاؤ.
جاہل وہ ہے جو خدا کی نافرمانی کرے. یہ بھی سن لیجئے, سمجھ لیجئے کہ جہالت کیا ہے, خدا کی نافرمانی. ہر خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیے, خدا کی نافرمانی سے بچائیے اپنے آپ کو. کتنا ٹائم ہے؟ گھٹا کے نہیں بتا رہے, گھٹا کے بتا رہے. بہت ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں, چھوڑنے کے بعد ہم آخری جگہ پہنچنے جا رہے ہیں. جلدی سے تاکہ ایک چیز بتا دیں آپ کو, ختم کریں. کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا کریں. بہت ساری چیزیں بس گئی, اس کو چھوڑ کے یہ کبھی اور بتائیں گے. یہ ساری چیز بتائیں. کہتے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں بے شک آسمان و زمین کی ہر شے, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں, حشرات الارض اور خشکی کے درندے اور چوپائے طالب علم کے لیے استغفار کرتے ہیں. آپ لیٹی ہوئے گھر میں پڑے, آرام, کوئی تکلیف آپ کو نہیں. اتنی ساری چیزوں کو پروردگار نے تمہارے لیے لگا دیا. اس سے اچھی کوئی بات ہو سکتی؟ یہ تمہاری خدمتگار بن گئے. بہت ہی فرما بردار بیٹا بھی ہوگا. اگر ہم مر گئے, بہت فرما بردار بیٹا ہے تو کب تک کرے گا استغفار؟ یہاں دیکھیے, یہ آپ کے لیے استغفار ہو رہا, آپ کے لیے استغفار ہو رہا. پھر کہا جا رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اشجار یعنی بہت سارے درخت. پھر کہا جا رہا ہے ہوائیں. سوچ سکتی ہیں آپ کہ ہوائیں ہمارے لیے استغفار کیسے کریں گے؟ ہوائیں استغفار کریں. ہماری تو عقل میں بھی نہیں آئے گا ہواؤں کا استغفار کیسا ہوتا ہے. کہ وہ جانتا ہے جو حکم دے رہا, اس کو وہ جانتا ہے حکم دے رہا. ہوائیں, بادل لیجئے, بادل آیا, ہم سمجھ رہے پانی برس رہا, وہ یہ بھی کام ساتھ میں کر رہا ہے کہ ہمارے لیے, آپ کے لیے استغفار کر رہا, آپ کے لیے استغفار کر رہا. ستارے, اللہ اکبر, ستارے وہ جب جا رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے ستارے توڑ کے لائیں گے, مانگ میں بھر دیں گے. جو کہ آپ یہیں بیٹھیے, میں علم حاصل کر رہی ہوں, میں فضولیات میں نہیں آؤں گی آپ کے. ہاں باتیں بنا رہی, یہ ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں یہ ستارے. آپ جا رہے توڑنے کے لیے, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے؟ ہرگز بھی محروم نہیں ہوگا. کیوں کہ ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں, گھر میں لیٹے ہوئے کتابیں پڑھ رہے ہیں, اخلاقیات کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, سب پڑھ رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے کام کر رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں ہمارے لیے. منہ رہ جائے گا سر جو کام کرو اپنا تم جا کے. پھر کہا جا رہا ہے ستارے, نباتات یعنی چھوٹے چھوٹے پودے, نباتات. پھر کہا جا رہا ہے اور ہر وہ چیز جس پہ سورج چمکتا ہو, ہر وہ چیز. اب بتائیے, ہر وہ چیز جس پہ سورج چمکتا ہو کیا کام کری؟ آپ کے لیے استغفار کر رہی ہے, آپ کے لیے استغفار کر رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ٹائم تو بہت کم رہ گیا. بہت دل چاہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں بتائیں. بہت ساری چیزیں رہ گئی تھی. اس کے ساتھ ایک چیز اور اشارہ دے کے جا رہے ہیں, کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اگر کہیں بھی گنجائش بنی, جو باب ہم بنائیں گے اس میں اس کو ڈال دیں گے. 3 لوگوں کے لیے, علماء, طالب علم, علماء, طالب علم اور سخی. کیا ہوتا ہے ان کے لیے؟ کیا تھا؟ آسمان و زمین, آسمان زمین, ملائکہ اور لیل و نہار ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے لوگوں کے لیے سخاوت کرنا, اتنی بڑی چیز ہے. یہ کس کے ساتھ ملایا؟ اتنی تعریف آپ کے سامنے ہم علماء کی اور طالب علم کے کر رہے تھے, لیکن سخی کو کہاں لا کے ملایا؟ سخاوت کرنے والے کو. يا صاحب السماء